السلام علیکم دوستو. تو ایک ایسا آدمی جس نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے $20 لاکھ کو آگ لگا دی. یہ کام جس انسان نے کیا، اس شخص کی 1 سال کی کمائی KFC کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی. ایک نام جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہو سکا، وہ ہے پیبلو ایسکوبار. دوستو، پیبلو ایسکوبار 19ویں صدی کے آخر میں ڈرگ کی دنیا کا بادشاہ تھا. کوکین، انجیکشن، ہیروئن اور سے کئی مختلف منشیات کی فروخت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. اس کا سمگلنگ نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ اس کے ڈرگز پوری دنیا میں سپلائی ہوتے تھے، جس نے اس شخص کو دنوں میں دنیا کا امیر آدمی بنا دیا. اس انسان کی وجہ سے دنیا میں موجود کئی خاندانوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 4 لاکھ سے زائد لوگ پیبلو ایسکوبار کا نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے مرے. 1992 میں پیبلو ایسکوبار $35 ارب کا مالک تھا. اس وقت یہ شخص دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. اگر آج پیبلو ایسکوبار زندہ ہوتا اس وقت کا $30 ارب آج کے وقت کے $100 ارب کے برابر ہوتا، اور آج کے وقت یہ دنیا کا 7واں امیر ترین آدمی ہوتا. پیبلو ایسکوبار کولمبیا میں پیدا ہوا، جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے. ناظرین، اس کا سپلائی نیٹ ورک اتنا سٹرونگ تھا کہ پورے امریکہ میں 95% ڈرگ پیبلو ایسکوبار سپلائی کرتا تھا. پوری دنیا میں 85% ڈرگز پیبلو ایسکوبار کے سپلائی ہوتے تھے. دوستو، اس کے نیٹ ورک کو نورمینز کے ایک پرائیویٹ آئلینڈ سے کنٹرول کیا جاتا تھا. اس آئلینڈ کا مالک پیبلو ایسکوبار تھا. اس آئلینڈ پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بنا ہوا تھا، جہاں ری فیولنگ کے بہانے جہاز لینڈ کرتے تھے اور ان میں سے کوکین کو ان لوڈ کر کے چھوٹے جہازوں میں دوبارہ لوڈ کر کے پورے امریکہ میں سپلائی کیا جاتا تھا. دوستو، یہ سلسلہ مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ دن میں 5-6 مرتبہ ہوتا تھا، جس سے امریکہ میں ایک دن میں 17,000 کلو کوکین بیچا جاتا تھا. دوستو، جو کہ سال کا 6,20,500 کلو بنتا ہے. اس وقت کوکین کے 1 کلو کی قیمت $75,000 تھی، جس سے ٹوٹل کریں تو $465 ارب سالانہ بنتا ہے. دوستو، پیبلو ایسکوبار $465 ارب سالانہ کا کوکین سیل کرتا تھا. دوستو، اس وقت 1 کلو کوکین پیبلو کو $6,000 کا پڑتا تھا، اور جہاز کے پائلٹ کو یہ $6 لاکھ ایک چکر کا دیتا تھا. باقی رشوت وغیرہ اور دوسرے ایکسپینسز نکال کے پیبلو ایسکوبار کو سالانہ $40 سے $50 ارب کا منافع ہوتا تھا. دوستو، پیبلو ایسکوبار ساری ڈیلنگ ہارڈ کیش میں کرتا تھا. آخر یہ اتنا زیادہ پیسہ رکھتا کیسے تھا؟ دوستو، پیبلو ایسکوبار کے پاس 100 سے زائد آدمی تھے جو صرف پیسہ گنتے تھے، اور کئی دفعہ تو پیسہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پیسے کو تول کے ہی یہ سٹور کرتے تھے. دوستو، پیبلو ایسکوبار کے آئلینڈ میں روزانہ $10,000 کے ربر بینڈز آتے تھے جو پیسے پر لگاتے تھے. دوستو، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی تنخواہ سالانہ $4 لاکھ ہے، اور آپ خیال کریں کہ پیبلو ایسکوبار سالانہ $4 ملین کے ربر بینڈ ہی لگا دیتا تھا. دوستو، پیبلو ایسکوبار اپنا زیادہ تر پیسہ ویئر ہاؤسز، ڈرمز اور پولیتھین کے پیکٹس میں پیک کر کے فیلڈز کے اندر چھپاتا تھا، اور کئی دفعہ تو یہ 2 دیواروں کے درمیان بھی اس نے جگہ بنائی تھی جہاں یہ اپنا پیسہ چھپاتا تھا. اس کے بھائی نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ان کے پیسے کا 12 سے 13% چوہے اور سلابے کی وجہ سے خراب ہو جاتا تھا. دوستو، اگست 1992 کو کولمبین پولیس نے امریکن ڈیٹیکٹیوز کو ساتھ میں لایا اور پیبلو ایسکوبار کو پکڑنے کے لیے کوشاں ہو گئے. دوستو، 16 مہینے کا عرصہ لگا. نومبر 1993 میں پیبلو ایسکوبار میڈلن کی پہاڑیوں میں پناہ گزیر تھا. اس کی بچی کو ٹھنڈ لگی. اس کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو اس نے اپنے بیگ میں سے $2 ملین نکالے اور ان کو آگ لگا دی کہ میری بیٹی کو ٹھنڈ نہ لگے. دوستو، 1 دسمبر 1993 کو پیبلو ایسکوبار نے اپنی برتھ ڈے بڑے جوش و خروش سے منائی. اس کے 2 دن بعد ہی امریکن پولیس کو اس کی لوکیشن کا پتہ چل گیا، اور دوستو، اس بات کا پیبلو ایسکوبار کو بھی علم ہوا تو اس نے شہر سے بھاگنے کی کوشش کی اور ایک
घर की छत पे पुलिस ने इसको निशाना बनाया और ये हलाक हो गया। दोस्तों पैब्लो एस्कोबार अपने पैसे का 10% भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सका। इससे ये हमें सबक हासिल हुआ कि जितना भी पैसा आपके पास हो, मौत के बाद आपके वो किसी काम का नहीं, आप उसे अपने साथ कब्र में लेके नहीं जा सकते। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।